اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مل کر صلوات بھیجیے محمد والے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہا عظمته وتجبرا بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبہاء وتحللا بالمجد والاقلال، والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وعلى دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ صف عذابی چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اس مشکل دور میں اللہ رب العزت ہر عزادار کی عزت جان مال کی محافظت فرمائے۔ جہاں جہاں مظلوم کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر کرنے والے، کروانے والے، سننے والے، سنانے والے، مالک تمام کی عزت جان مال کی محافظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حقہ کی محافظت فرمائے، علماء حقہ کی یوں محافظت فرمائے اور انہیں یوں سلامت رکھے کہ مذہب حقہ کا بول بالا ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمارے مردگان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ پوری دنیا میں بالخصوص اس علاقے میں اور اس امام بارگاہ میں عزاداری کا سلسلہ شروع کرنے والے جو بزرگان اس دنیا سے گئے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد۔ اجازت ہے جی میں گفتگو کا آغاز کروں جناب۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 1445 ہجری ختم ہوا اور 1446 ہجری کا آغاز ہوا، اور 1446 ہجری کا جو پہلا مہینہ یعنی محرم، اس کا چاند یہ پیغام لے کر نکلا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ اس سال بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں
نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے جو موضوع رکھا ہے، میں موضوع بتاؤں گا تو پھر آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہے یا نہیں۔ اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں 10 دن ایک موضوع پر گفتگو کیا کرتا ہوں اور قرآنی آیات سے گفتگو کیا کرتا ہوں۔ میں نے بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سال جو موضوع چنا ہے وہ ہے دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن۔ شاید سب کو موضوع پسند نہیں آیا، سب کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ میرے موضوع کے 3 حصے ہیں: دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن۔ یعنی ان 10 دنوں میں ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے کہ تو بتا دین کسے کہتے ہیں، تو بتا مسلمان کسے کہتے ہیں، اور تو بتا کہ تیری نظر میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کا پتہ چلے گا تو دینداروں کا پتہ چلے گا، ایمان کا پتہ چلے گا تو کل ایمان کا پتہ چلے گا، اور جب مسلمان کی پہچان ہوگی پھر پتہ چلے گا کربلا میں اسلام والا لشکر کون سا تھا اور کفر والا لشکر کون سا۔ تو جو فرمائی جناب نے، میرا موضوع پسند آیا جناب کو؟ دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن۔ ہماری 10 دن جو گفتگو ہوگی، میں حد الوسع کوشش کروں گا کہ میں کسی حدیث کو دلیل نہیں بناؤں گا، میں آیت کو دلیل بناؤں گا۔ حالانکہ حدیث پڑھنے کا حق بھی مجھے ہی حاصل ہے، کیونکہ میرے کسی امام نے نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ ہاں، میرے کسی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، لیکن حدیث پڑھنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ لیکن حدیث میں کوشش کروں گا کہ میں حدیث کو دلیل نہ بناؤں، میں صرف قرآنی آیات کو دلیل بناؤں گا۔ پھر کم سے کم انہیں تو مان جانا چاہیے جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ ہماری مجلسوں میں آئیں جو دوست اہل سنت ہیں، جو موجود ہیں، وہ اپنے دوست ایسے جو موجود نہیں ہیں ان تک میری یہ بات پہنچائیے کہ ہماری مجلسوں میں آؤ۔ ہم ماتم کے لیے نہ کل کسی کو مجبور کرتے تھے نہ آج کریں گے۔ ہم کسی کو مجبور نہیں، ہم تو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو مجبور نہیں کرتے کہ ماتم کرو، اس لیے کہ ماتم کی سعادت ہر سینے کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو پاکیزہ سینوں کا مقدر ہے، ہر سینے کو تو یہ حاصل ہی نہیں ہوگی۔ ہماری مجلسوں میں آؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ خود ڈسکس کر کے خود نہ یہ طے کرو کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے۔ ہم شیعوں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے عقیدہ نہیں بناتے، ہم یا قرآن سے پوچھتے ہیں یا آل محمد سے پوچھتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہاں، ہم قرآن بدلنے والے نہیں، ہم خود کو بدلنے والے ہیں۔ خوبصورت بات کہی تھی نا، فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ ہم شیعہ قرآن بدلنے والے نہیں، ہم خود کو بدلنے والے ہیں۔ یہ قرآن بدلنے کی کوشش وہ کرتا ہے جس کے پاس چپ رہنے والا قرآن ہے۔ ہمارے پاس 12 ایسے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے برائی سے روک لیتے۔ ہمارے پاس تو بولنے والے پچھلے نہیں بلکہ اس سے پچھلے اشرے میں یہ عرض کی تھی کہ جب پیغمبر نے فرمایا نا تک میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن کا انکار نہیں کیا، انہوں نے علی کا اور علی کے بیٹوں کا انکار کیا۔ اس لیے انہیں پتا تھا کہ جب ہم کوئی برا کام کریں گے قرآن نہیں روکے گا، علی روکے گا، علی کے بیٹے روکیں گے۔ اس لیے کہ انہیں پتا تھا شراب پینے والے کو کوڑے قرآن نہیں مارتا، یا علی مارتا ہے یا علی کے بیٹے۔ مل کر ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ چنیوٹ میں نعرے پہ پابندی تو نہیں ہے جناب؟ میں نے کہا پوچھ لینا چاہیے، یہ یا علی لازم نہیں مجلس میں نعرہ، یا علی کہنے کی روٹین بنائیے، اس لیے کہ جو عادت پک جائے نا وہ پھر عادت بندے سے چھوڑی نہیں جاتی۔ بندہ چھوڑ کے جو روٹین کے مطابق جو بندہ جو کہتا ہو جو کرتا ہو، سگریٹ پینے والا بندہ صبح آنکھ کھلے نا سب سے پہلے اس کا ہاتھ سگریٹ کی ڈبی کی طرف جاتا ہے۔ ہر وقت موبائل میں مگر رہنے والا بندہ آنکھ کھلے نا سب سے پہلے اپنا واٹس ایپ چیک کرتا ہے۔
حالانکہ اس لیے کہ وہ اس کی روٹین عادت بن جاتی ہے. یا علی کہنے کی عادت بنا لو, قبر میں جب فرشتے اٹھائیں گے زبان سے بے ساختہ یا علی نکلے. یا علی کہنے کی روٹین بن جائے. آئیے جناب میں آپ کو لے چلتا ہوں ان آیات کی طرف جو میرے موضوع کی آیات ہیں. 3 آیات ہیں سورہ مبارکہ آل عمران میں سے. آیت کا نمبر 82, 83, 84. 3 آیات مسلسل پڑھوں گا. اگر آپ نے ترجمے پہ توجہ فرمائی تو پھر مجھے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی. ارشاد ہو رہا ہے, یہ آیت نمبر 82, 83 اور 84 3 مسلسل آیات ہیں. ارشاد ہو رہا ہے آفا غیر دین اللہ یبغون. اللہ فرماتا ہے کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ موضوع ذہن میں رہے, دین اسلام. مسلمان خصوصاً نوجوان میرا ساتھ دیجیے گا اور بزرگ دعا فرمائیے گا. دین اسلام, مسلمان اور ایمان بالقرآن. افا غیر دین اللہ یبغون. اللہ فرماتا ہے کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں, کچھ اور چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کے دین کو چھوڑ جانا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کو تو تسلیم کرتا ہے. یہ مسلمان کا معنی بھی ہے تسلیم کرنے والا. اسلام امن کا مذہب, سلامتی کا مذہب. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسے تسلیم کرتا ہے. اب پھر میں آیت کے لفظ دہراتا ہوں تاکہ بات ذہنوں تک اترے. فرمایا آفا غیر دین اللہ یبغون. کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کا تو مسلمان ہے. یعنی اسلم, اسی کو تو تسلیم کرنے والا ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کو تو تسلیم کرتا ہے. اگلی بات بڑی عجیب فرمائی, آیت ختم نہیں ہوئی لیکن بات بڑی عجیب ہے. فرمایا طوعا و کرہن, چاہے خوشی سے تسلیم کریں یا کراہت سے تسلیم کریں, تسلیم اسی کو کرتے ہیں. طوعا و کرہن, چاہے اطاعت سے, اطاعت سے, چاہے اطاعت سے تسلیم کریں, وکرہن چاہے کراہت سے تسلیم کریں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور پلٹنا بھی اسی کی طرف سے. جو یہاں ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, زمین میں ہے فضاؤں میں ہے, ہر ایک اسی کو تسلیم کرتا ہے, چاہے خوشی سے چاہے اطاعت سے, اور ہر کسی کو اسی کی طرف لوٹ جانا. یہ اللہ نے ایک بات انسانیت تک پہنچائی. اور اگلی آیت میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. قل, حبیب تو ان سے کہہ دے, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل علینا, اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا. جو نوجوان پڑھے لکھے میرا ساتھ دیں تو میں ایک لفظ پہ ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں جناب. اللہ کہتا ہے حبیب تو ان سے کہہ اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا. حالانکہ اللہ کیا ایک سے رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی جناب آپ نے, یا پھر میں بات سمجھا نہیں پایا. حالانکہ اللہ کہ ایک سے رہا ہے. حبیب تو ان سے کہہ اللہ پر بھی ایمان. اور یہاں ایمان لانے کا مطلب کلمہ پڑھنا نہیں. ہاں کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حبیب تو کہہ دے ان سے کہ ایمان لائے کہ میں نے کلمہ پڑھا, کہ 40 سال ایسے ہی تھے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھ لیا. ہرگز ایسا نہیں. اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والوں کا جب تذکرہ فرماتا ہے تو فرمایا فآمن لہ لوط, جس نے سب سے پہلے ابراہیم کی تصدیق کی وہ لوط تھا. ایمان لایا نہیں, تصدیق کر رہا تھا. یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ ایسے لفظ آتے ہی نہیں کہ میں ادھر کے لفظ ادھر کروں اور ادھر کے لفظ ادھر کروں. میں یہ کر سکتا ہوں وہاں سے آیت لے آؤں, وہاں سے آیت لے آؤں, وہاں سے آیت لے آؤں. یہاں ایمان لانے کا معنی کلمہ پڑھنا نہیں, تصدیق کرنا. حبیب تو ان سے کہہ دے میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا کوئی خدا ہے, اور اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کیا, ہم پر جو نازل ہوا. وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل, اور جو ابراہیم پر نازل ہوا, جو اسماعیل پر نازل ہوا. و اسحاق و یعقوب, جو اسحاق اور جو یعقوب پر نازل ہوا. والاسباط, اور جو ان کی اولادوں پر نازل ہوا.
वमा ऊतिया मूसा व ईसा, जो कुछ मूसा को अता किया, जो कुछ ईसा को अता किया। अगर यहां आमन्ना का मानी होता कलमा पढ़ के ईमान लाना, तो फिर जो मूसा और ईसा पर नाजिल हुआ, तो क्या नाउज़ बिल्लाह मेरे रसूल ने मूसा का कलमा पढ़ा, मेरे रसूल ने ईसा का कलमा पढ़ा? वो ईसा मूसा जब तक मेरे नबी का कलमा ना पढ़े उन्हें तो नबूवत नहीं मिलती। वो तो इसका कलमा पढ़ के नबी बने हैं। यानी अल्लाह कहता है हबीब तो इनसे क्या, मैं तस्दीक करता हूं, वो जो ईसा था वो अल्लाह का बेटा नहीं था, अल्लाह का अब्द था। यानी हुजूर से 550 साल पहले आने वाला नबी मेरा नबी तस्दीक ना करे तो उसकी नबूवत साबित नहीं होती। और मुसलमान कहते हैं कि यहूदी ने बताया आप नबी बनने वाले हैं, वर्का बिन नौफल ने बताया कि आप नबी बनने वाले हैं। कौन आया? जिब्रील। अच्छा, जिसके पास आया उसे पता ही नहीं चला कि फरिश्ता था, यहूदी को पता चल गया। तीसरी और चौथी मजलिस में तफसीली बात करूंगा मैं इन बातों पर, और मैं ये नहीं कहता कि हर बात में नारा आना चाहिए, लेकिन मेरी बात साथ जानी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि मजलिस में आने का हक यूं अदा होता है कि नतीजा दिया जाए। जो गैर शिया आए वो आके यहां से कुछ सीख के जाएं कि शियों का अकीदा क्या है। हम ईमान लाए इब्राहिम पर, इस्माइल पर, ये हमारे लिए है, इसहाक पर, याकूब पर, और जो उसकी औलाद पर नाजिल किया गया, और जो कुछ मूसा और ईसा को अता किया गया। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों में कोई फर्क नहीं डालते। हम जैसे मूसा को नबी मानते हैं उसी तरह ईसा को भी नबी मानते हैं। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके मुसलमान हैं। जैसे मेरा मौजू याद है, दीन इस्लाम, मुसलमान और ईमान बिल कुरान। मैं तकरीबन जब से अशरे पढ़ रहा हूं, मैं हर मजलिस, हर साल यकम मुहर्रम की मजलिस में ये बात अर्ज किया करता हूं कि जब कोई मेमार कोई इमारत बनाने लगता है, जब बुनियाद रखता है, फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एक एक इंच का नहीं, एक एक सूतर का वो हिसाब रखता है, इसलिए कि उसे पता है अगर बुनियाद ठीक रही तो बिल्डिंग ठीक होगी, बुनियाद गलत हो गई तो बिल्डिंग ठीक नहीं बनेगी, फिर बिल्डिंग गिर जाएगी और वो जो मालिक बनवा रहा है उसकी सारी मेहनत और सारा पैसा जाया चले जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बानियाने अशरा की मेहनत जाया जाए। कामयाबी मेरी नजर में हरगिज ये नहीं कि नारे ज्यादा लगे, मेरी नजर में कामयाबी ये है कि यहां मेरे सामने दो नौजवान ऐसे बैठे हैं जिन्हें मजहब अहले बैत का कलमा मैंने पढ़ाया है। हम उसके वनहनु लहू मुस्लिमून, हम उसके तस्लीम करने वाले हैं, हम उसके मुसलमान हैं। फिर फौरन अगली आयत में इरशाद फरमाया वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन, हबीब इन्हें बता दे कि जो कयामत के दिन मेरी बारगाह में इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके आएगा, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, ये नहीं फरमाया लन युक़बल मिन ना, फलन युक़बल मिन, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। जो बंदा इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर, कोई और दीन लेकर मेरी बारगाह में आया, मैं उसकी कोई इबादत, कोई नेकी, कुछ भी कबूल नहीं करूंगा। वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो कयामत के दिन खसारा पाने वालों में से होगा। यानी साबित हुआ कि जो अल्लाह की तरफ से दीन है, दीन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से दीन है, जो अल्लाह की नजर में दीन है, जो अल्लाह के यहां काबिल कबूल दीन है, वो फकत इस्लाम है। इन तीन आयात ने जो पहली बात बताई, मैं अशरे की मजालस की बुनियाद रख रहा हूं, इन जुमलों को जहन में रखिएगा, अगली मजलिसों में काम आएंगे। दीन बहुत सारे हैं, लेकिन जो अल्लाह की नजर में दीन है वो इस्लाम है। अदियान बहुत ज्यादा है, और जो अल्लाह के यहां काबिल कबूल है वो फकत इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जो बंदा कोई भी दीन लेके आएगा अल्लाह के यहां वो काबिल कबूल नहीं, और वो कयामत के दिन खसारे में होगा। साबित हुआ उन लोगों की बात तो गलत हो गई ना, जो ये कहते हैं कि बंदा किसी भी दीन पर हो लेकिन नेकी करे तो जन्नत में जाएगा।
توجہ نہیں فرما رہے جناب آپ؟ لازمی نہیں، میں ٹیبل ہٹوا دیتا ہوں تاکہ مجھے ہاتھ مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. توجہ آپ فرمائیں گے، میں بات آپ تک پہنچاتا جاؤں گا. اور پھر اگر میں بار بار آپ سے کہوں توجہ تو پھر یہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اور میری بات بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے. جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. ثابت ہوا کہ بندہ کسی اور دین پر ہو، چاہے وہ کوئی نیکی کا کام کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، رستے سے گزرتا ہوا پتھر ہٹا دے، کانٹے ہٹا دے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، اسے اس کا اجر دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں. نہیں تو میں آیت اور پڑھتا ہوں. سورہ مبارکہ شورا میں ارشاد ہوا، اللہ فرماتا ہے ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یخرصون. حبیب یہ جو مشرک ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ صرف اندازوں سے کام لے رہے ہیں. مشرکین کے پاس علم نہیں ہے، یہ صرف اندازے سے کام لے رہے ہیں. اب آپ بتائیے، آپ کے ہاں یہ جو قریب قریب جو غیر مسلم ممالک ہیں، کیا ان میں پروفیسرز نہیں ہیں؟ کیا ان میں اسکول ٹیچرز نہیں ہیں؟ کیا ان میں سائنسدان نہیں ہیں؟ ہے نا، سائنسدان بھی ہیں وہاں، ٹیچرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، دیگر جو شعبے ہیں ان کا علم رکھنے والے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے مشرک بے علم ہیں جبکہ وہاں پروفیسر بھی موجود ہیں. ثابت ہوا ہمارے ہاں علم کا معیار اور ہے، اللہ کی نظر میں علم کا معیار اور ہے. ایک جملہ اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں جناب، لوگ تو اسے بھی افضل مان لیتے ہیں جو یہ کہتا نظر آئے وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ہمارے ہاں علم کا معیار اور ہے، مل کے حیدری، ہمارے ہاں علم کا معیار اور ہے، اللہ کی نظر میں علم کا معیار اور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جتنے مشرک ہیں علم نہیں رکھتے، آؤ مذہب اہل بیت کا عقیدہ سنو توحید کے متعلق. ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم نے توحید قرآن مجید سے لی ہے، ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم نے توحید صحیفہ کاملہ سے لی ہے. اللہ کہتا ہے کہ مشرک جاہل ہیں، مشرک بے علم ہیں. حافظ قرآن ہوں، دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، جب تک میری زندگی ہے بات غلط نکلے مجھے دوبارہ ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیں. 2 آیتیں پڑھنے لگوں سورہ انفال سے، اور ان 2 آیتوں میں اللہ نے 2 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں جو سورہ انفال کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے. فقط سورہ انفال میں ایک آیت کا نمبر 22 ہے، دوسرا آیت کا نمبر 55 ہے. 2 آیتیں دونوں سورہ انفال کی، اور دونوں میں 2 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ نہیں آئے. پہلی آیت ذہن میرے سورہ شورا کی، اللہ کیا فرماتا ہے ما لہم بذالک من علم. ان کے پاس یہ جو مشرک ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون، یہ صرف اندازوں سے کام لے رہے ہیں، یہ تو اندازے لگاتے ہیں. اب ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انفال میں، اللہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. حبیب اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے برے تو وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. اللہ کے نزدیک جانوروں سے برے نہیں، سب جانوروں سے برے، جانوروں جیسے بھی نہیں. ان شر الدواب، سب جانوروں سے زیادہ برے. عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ جو کافر ہیں ایمان نہیں رکھتے. اس کا مطلب جہاں ایمان نہیں ہے وہ بندہ جانور سے بھی برا ہے، جس کے ہاں ایمان نہیں ہے وہ بندہ جانور سے بھی برا ہے. سادات دعا فرمانا، غیر سادات ذرا توجہ فرمانا. اور جہاں ایمان نہ ہو، جب وہ جانور سے برا ہے جس کے پاس کلے ایمان نہ ہو، وہ انسان کیسے ہو؟ جہاں ایمان نہیں وہ تو جانور سے بھی برا ہے جناب. اور جہاں میں ایسے تو پہلے پوچھا ایسے پچھلے اور پابندی تھے نہیں جناب. اللہ اکبر.
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے برے تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور ایمان نہیں رکھتے۔ جہاں ایمان نہ ہو وہ جانور سے برا ہے، جہاں کل ایمان نہ ہو وہ انسان کیسے ہو جائے گا، اور جب انسان نہ ہو تو مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ حسین انسانوں کا امام ہے، جو علی سے دور ہے حسین تک آنا اس کے مقدر میں نہیں ہوتا، کیونکہ حسین انسانوں کا امام ہے۔ انسانیت کا تعلق ہے حسین ابن علی سے، حسین ابن علی سے صرف مسلمان کا تعلق نہیں، انسان کا تعلق ہے۔ اب دوسری آیت، یہ لفظ ذہن میں رہے، ان شر الدواب، پورے قرآن میں سورہ انفال کے علاوہ یہ لفظ کہیں نہیں آئے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے زیادہ برے تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور ایمان نہیں رکھتے۔ اب فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین صم البکم الذین کفروا لا یعقلون، فرمایا اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے برے وہ اندھے، گونگے، بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جو عقل نہیں رکھتے۔ آپ کی چپ نے مجھے مجبور کیا میں دو آیتیں اور پڑھوں۔ اللہ فرماتا کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، فرمایا رجس میں ان کے قریب کر دیتا ہوں، انہیں رجس کر دیتا ہوں جو عقل نہیں رکھتے۔ ہائے ہائے، آیت میں نے وہ پڑھنی ہے جو آپ کے بچوں کو یاد ہے جناب، جہاں رجس ہیں وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے زیادہ برے وہ جو کافر ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے برے وہ گونگے اور بہرے جو عقل نہیں رکھتے۔ عقل کون نہیں رکھتے؟ فرمایا کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اللہ رجس کر دیتا ہے انہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ پھر ارشاد فرمایا ویجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ رجس کرتا ہے انہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے جو مومن نہیں وہ بھی رجس ہے۔ اللہ کی قسم علی وہاں نہیں آتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ خاندان ہے عنکم الرجس، یہ وہاں نہیں ہوتے جہاں رجس ہوتا ہے، جہاں عقل نہیں وہاں رجس ہے، جہاں رجس ہے وہاں علی نہیں، جہاں کفر ہے جہاں ایمان نہیں وہاں رجس ہے، اور جہاں رجس ہے وہاں علی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے علی کو اللہ کہنے والے نہ عقل رکھتے ہیں نہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہر بندہ بے شک نہ بولے لیکن میں نے تو قرآن پڑھنا ہے نا جناب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے گی۔ ہاں علی کو اللہ کہنے والا بندہ نہ عقل رکھتا ہے نہ ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ سوچا جائے جسے علی سجدہ کرتا ہے وہ کون ہے، کیونکہ یہ عقل کی بات ہے نا، اور عقل وہاں نہیں ہوتی جہاں رجس ہو۔ اب میں یاد کروں قبلہ مولانا فیض محمد مکھیالوی علی اللہ مقامہ کو، میں بات اشارے میں کہہ کے گزر جاؤں گا، بات کو واضح نہیں کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو عقل نہیں رکھتا، میں اشارے میں گزروں گا، جو عقل نہیں رکھتا علی کے دروازے پہ نہیں آتا۔ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں شیعت کا تعلق عقل سے ہے، اس لیے کہ قرآن بغیر عقل کے سمجھ میں نہیں آتا، اور عقل تب آتی ہے جب علی آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، علی نہ ہو تو سمجھو عقل نہیں ہے۔ اب جو بندہ علی کی ولایت کا انکار کرتا ہو نا، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک زکات ہے۔ علم کی زکات یہ ہے کہ جاہل سے بحث نہیں کرنا، عقل کی زکات یہ ہے کہ جو عقل نہیں رکھتا، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی آپ کو اٹھا کے پتھر مارے اور آپ رک جائیں بڑے غصے میں، کوئی دوسرا بندہ دیکھ کے آپ کو کہے نا، کیا کریں گے آپ؟
آپ کیا کریں گے؟ گزر جائیں گے نا، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا عقل نہیں ہے جو علی کے دروازے پہ نہیں، گزر جاؤ یار۔ چنے اوٹ عظیم مجمع اور میری بات ضائع چلی جائیے تو افسوس کی بات ہے نا جناب۔ گزر جاؤ، عقل ہی نہیں ہے۔ جو بندہ علی اللہ کہتا ہے گزر جاؤ، عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے علی کو سوچا ہی نہیں۔ دیکھیے علی سمجھ میں نہیں آتا، علی کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ جو بندے کہتے ہیں نا علی سمجھ میں نہیں آتا، علی واقعی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی کا کردار سمجھو، علی کی سیرت سمجھو۔ مشرک علم نہیں رکھتے، مشرک عقل نہیں رکھتے، وہ اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے برے، گونگے، بہرے، کافر، بے عقل۔ یا اللہ وہ تو پروفیسر ہے، یا اللہ وہ تو سائنسدان ہے۔ جواب ملے گا یہ کیسا پروفیسر اور سائنسدان ہے کہ تقریر تو بڑے تم تراک سے کرتا ہے، اور جب تقریر کر کے نکلتا ہے تو جا کے بتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ عقل رکھتا ہوتا تو اسے پتا ہوتا وہ تو خدا نہیں ہوتے۔ توحید کا تعلق عقل سے ہے جناب۔ آئیے قرآن سے پوچھیں دین کیا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں 9 دن بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں یہ بہت تھوڑا وقت ہے، اور مجھے بہت کچھ عرض بھی کرنا ہوتا ہے۔ دین کیا ہے؟ سورہ مبارکہ یوسف، اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے پھر یوسف کے لیے ایک تدبیر کی۔ کیا؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، فرمایا اگر ہم تدبیر نہ کرتے تو یوسف بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو وہاں روک نہیں سکتے تھے۔ سمجھائیے جناب، اگر ہم تدبیر نہ کرتے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو اپنے بادشاہ کے دین کے مطابق یوسف بھائی کو وہاں، یعنی حضرت بنیامین کو جب روکنا چاہتے تھے تو کسی قانون کے تحت روکنا تھا نا، پاکستان کا قانون تو وہ تھا ہی نہیں، مصر کا قانون تھا، وہ بڑا سخت تھا اس وقت، اب کا مجھے پتا نہیں۔ تو اللہ فرماتا وہ روک نہیں سکتے تھے، جناب یوسف روک نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم نے تدبیر کی۔ جناب یوسف کے ذہن میں وہی بات ڈالی جو ان کی پھپھی نے حضرت اسحاق کا کمر باندھ ان کی کمر میں چھپا دیا تھا، تو وہ حضرت یوسف کا پیالہ چھپا دیا گیا جناب بنیامین کے گندم والے تھیلے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے تدبیر کی۔ تو یہاں دین کا معنی کیا ہوا؟ قانون۔ یوسف عزیز مصر بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، ترجمہ کیا گیا قانون، جبکہ آیت میں لفظ ہے فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق، جبکہ اگر بادشاہ کا دین کفر تھا تو یوسف کفر پر نہیں تھے۔ تو دین کا معنی ہوا قانون۔ اور پھر سورہ یوسف ہی میں ارشاد ہوا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا حکم صرف اللہ کا حکم۔ ایک صلوات بھیجیے مل کر محمد والے۔ پریشان نہ ہو، جب سب کے گلے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے تو میرا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو ہے جناب آپ کی دین کے معنی کیا ہوئے؟ قانون۔ اب کیا ہوا؟ حکم۔ سورہ یوسف یہ آیت نمبر 40 ہے، جو پہلے پڑھی وہ 77 نمبر آیت تھی، جو آپ پڑھ رہے ہو یہ 40 نمبر آیت۔ کیا حکم؟ حکم صرف اور صرف اللہ کا۔ امرا، اللہ نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ثابت ہوا دین کا معنی ہوا وہ دائرہ جس میں حکم خداوندی ہو، یعنی آئین خدا، قانون خدا، یہ معنی ہوئے دین کے۔ دین کا معنی آئین، دین کا معنی
कानून, दीन इस्लाम, मुसलमान और ईमान बिल कुरान। अब एक लम्हा ये गुफ्तगू ज़हन में रखे, आइए एक कदम आगे चलते हैं। जनाब मूसा और ईसा और दीगर कई नबी, जनाब यहया, जब नबी दुनिया पर आए पहले उन्होंने अपना कानून दिया, फिर अमल करके दिखाया। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने पहले कानून दिया, फिर अमल करके दिखाया। लेकिन मेरे नबी ने पहले अमल करके दिखाया, फिर कानून पढ़ के सुनाया। ये जुमला ज़हन में रहे, अगली मजलिस में काम आएगा। पहले अमल करके दिखाया, फिर कानून पढ़ के सुनाया। मैं चैलेंज करके कहता हूं जनाब, मेरे नबी की इब्तदाई 40 साला जिंदगी में कोई बंदा एक काम भी ऐसा नहीं दिखा सकता जो बाद में खिलाफ कुरान गया हो। एक काम, मेरा चैलेंज है जनाब, एक लम्हा भी नहीं, एक काम भी ऐसा नहीं। एक जुमला कहूं और जनाब, बाकी नबियों ने कानून पढ़ा फिर अमल करके दिखाया। मेरे नबी ने जो अमल किया अल्लाह ने उसको कानून बना दिया। मेरे नबी की जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं जो खिलाफ कानून और खिलाफ शरीयत गया हो। अब आप कोशिश कीजिएगा मुझे ज्यादा जहमत न करनी पड़े जनाब। कल फिर इंशाल्लाह बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी आपसे। 4-5 आयतें मुझे पढ़नी हैं जो बात मैं करना चाहता हूं। मेरे नबी ने पहले अमल करके दिखाया, फिर कानून पढ़ के सुनाया। अब इरशाद हो रहा है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। फरमाया मोमिन कभी भी काफिर को अपना वली नहीं बनाता। मोमिन काफिर को अपना वली नहीं बनाता। फिर इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। फरमाया ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाना, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त होते तो फलस्तीन की मदद करते, लेकिन अपने अपने दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे के, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। फिर फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। फरमाया जो उनसे दोस्ती रखे वो भी उन्हीं जैसा। जो यहूदी से दोस्ती रखे अल्लाह की नजर में यहूदी, जो ईसाई से दोस्ती रखे अल्लाह की नजर में ईसाई। आयत जहन में रखिएगा, मोमिन किसी काफिर को वली नहीं बनाता, मोमिन किसी यहूदी और ईसाई को दोस्त नहीं बनाता। आप इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू औलिया आबाकुम औ इखवानकुम इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। फरमाया ऐ ईमान वालो, जो तुम्हारा चाहे बाप हो चाहे भाई हो, अगर काफिर हो उससे मोहब्बत नहीं करनी। चाहे बाप हो चाहे भाई हो, उससे मोहब्बत नहीं करनी। अब सूरह मुबारका मुजादला में इरशाद हुआ, फरमाया ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया वो कौम जो अल्लाह और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, ला तजिदू, उसे नहीं पाओगे। क्या वो कभी भी उनसे मोहब्बत नहीं रखेंगे। पिछली आयतें ज़हन में, किन से? वलौ कानु आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। फरमाया काफिर चाहे उनका बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे रिश्तेदार हो, मोमिन इनसे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर बाप काफिर हो तो छोड़ देगा, बेटा काफिर हो तो मोमिन छोड़ देगा। आप समझ आई जनाब इमाम रजा ने क्यों इरशाद फरमाया था? फरमाया अली के दोस्त को दोस्त रखो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। अली के दुश्मन को दुश्मन रखो, चाहे तुम्हारा अपना बाप ही क्यों ना हो। कभी भी मोमिन काफिर को, चाहे उसका बाप हो, भाई हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, कभी भी उसे दोस्त नहीं बनाएगा, कभी भी उससे मोहब्बत नहीं करेगा। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारका यूनुस में, फरमाया वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्साकुमुन नार। फरमाया देखो कभी भी जालिमों को अपना वली ना बनाना,
वरना जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। और जुल्म क्या है? हजरत लुकमान ने फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे बेटे शिरक न करना, शिरक जुल्म अजीम है। साबित हुआ जो बंदा एक लम्हा भी काफिर रहा हो, मोमिन उससे मोहब्बत नहीं करता। यार मेरी सादगी के मैंने तो पहले आपको ये नहीं कहा कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जो बंदा एक लम्हा भी काफिर रहा हो, चाहे बाप हो, भाई हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, मोमिन उससे मोहब्बत नहीं करेगा। हमें मोहब्बत सिर्फ अली से है। पांचों आयतें हैं जनाब ज़हन में। अब नतीजा दूं, हर नबी ने पहले कानून सुनाया फिर अमल करके दिखाया। मेरे नबी ने पहले अमल करके दिखाया फिर कानून पढ़ के सुनाया। कुरान कहता है मोमिन काफिर से दोस्ती नहीं करेगा। कुरान कहता है मोमिन यहूदो नसारा से दोस्ती नहीं करेगा। कुरान कहता है मोमिन का चाहे बाप हो, भाई हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, ना उनसे मोहब्बत करेगा ना उनसे दोस्ती करेगा। कुरान फिर सूरह यूनुस कहती है कि मोमिन कभी भी किसी मुशरिक से मदद नहीं मांगेगा। आयतें आ गई जनाब ज़हन में, नतीजा ले जाओ, बोलना ना बोलना आपकी अपनी मर्जी। पांचों आयतें आ गई ज़हन में। मुसलमानों अब मेरा सवाल है, बताओ तुम्हारे नबी ने इन 5 आयतों पर अमल किया या नहीं किया? बोलो ना जरा, तुम्हारे नबी ने इन आयतों पर अमल किया या नहीं किया? अब तुम बताओ, जब रसूल ने इन आयतों पर अमल किया तो फिर अबू तालिब के बारे में क्या कहोगे? अगर कहो रसूल ने अमल नहीं किया तो ना तुम्हारा ईमान रहेगा ना रसूल की रिसालत रहेगी। अबू तालिब से सारी जिंदगी मेरा नबी मोहब्बत भी करता रहा, मदद भी मांगता रहा। अब अगर अबू तालिब को नहीं मानोगे, अबू तालिब का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा इस्लाम नहीं रहेगा, रसूल की रिसालत नहीं। या रसूल अल्लाह, अबू तालिब का इनकार करने से अबू तालिब का कोई नुकसान नहीं, रसूल की रिसालत जाती रहे। एक आयत और पढ़ूं जी, सूरह मुबारका बकरा आयत का नंबर 221 है। अल्लाह फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, फरमाया कभी भी मुशरिक औरतों से निकाह न करना जब तक वो ईमान न ले। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, जब तक वो ईमान न लाएं तब तक उनसे निकाह न करना। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, फरमाया मुशरिक बीवी से मोमिन कनीज बेहतर है। हाय हाय, मुशरिक बीवी से मोमिन कनीज बेहतर है। फिर आयत खत्म नहीं हुई, फिर इरशाद फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, फरमाया देखो मुशरिक मर्दों से अपनी बहन बेटियों के निकाह न करना। मैं देख रहा हूं कि कोई सफेद रीश बुजुर्ग मेरा साथ दे और मेरे लिए दुआ फरमा दे ताकि मुझे बात समझानी आसान हो जाए। मुशरिक औरत से निकाह नहीं करना, बाबूजी मेरी तैयार कीजिएगा ताकि मुझे बात समझानी आसान हो जाए। मुशरिक औरत से निकाह नहीं करना, कब तक? जब तक वो ईमान न ले आए। मुशरिक बीवी से मोमिन कनीज बेहतर, और किसी मुशरिक को अपनी बहन बेटी का रिश्ता न देना, निकाह न करना जब तक वो ईमान न ले आए। वला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और फरमाया एक गुलाम जो मोमिन हो वो मुशरिक से बेहतर है। तवज्जो हो गई जनाब? कोई अहले सुन्नत दोस्त बैठा हो तो मेरा बराह रास्त उससे सवाल है, वरना अहले सुन्नत दोस्तों तक मेरा सवाल पहुंचाना, क्या तुम्हारे नबी ने इस आयत पर अमल किया या नहीं? सादात ने दुआ न दी तो मुझे दुख होगा। अमल किया? आयत कहती क्या है? मुशरिक औरत से निकाह नहीं करना, मुशरिक मर्द से अपनी बेटी का निकाह नहीं करना। रसूल ने इस आयत पे अमल किया? अगर कहोगे नहीं किया खुद इस्लाम से निकल जाओगे, और अगर अमल किया तो फिर मानो नबी ने मुशरिक को बेटी नहीं दी, और जो दी वो नबी की बेटी नहीं थी।
قرآن آل محمد سے سیکھو تو سمجھ آئے نا جناب. جو نبی نے مشرکوں کے نکاح میں دی وہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھی جناب، اس لیے کہ نبی مشرک کو بیٹی نہیں دے سکتا، وہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھی. یہ تو نبی کی بیٹی کی شان کو کم کرنے کے لیے. خدا جانے کس کس کو شریف اتنے تھے کہ لوگوں کی بیٹیاں یوں پال کے بیاہ دی کہ سمجھنے لگے یہ ان کی بیٹیاں. زندگی باقی تو پھر کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے. اگر رسول کی بیٹیاں زیادہ تھیں تو اللہ نے جو عزت و عظمت جناب سیدہ کو عطا کی ہے وہ دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں دی؟ رسول کی بیٹی صرف بس. اگلی مجلسوں میں تفصیلاً عرض کروں گا، جو آیتیں بطور دلیل دی جاتی ہیں نا میں تفصیلاً انشاءاللہ عرض کروں گا. مقصد صرف یہ تھا کہ بطول کی عزت کو کم کیا جائے بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا. خدا جانے اللہ نے کس عزت اور عظمت سے نوازا ہے جناب سیدہ کو کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے کوئی کام بغیر وحی کے ہے ہی نہیں. شاہ صاحب قبلہ اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں عطا کی، لیکن اگر کبھی آپ کے گھر میں مجلس ہو اور مجھے مجلس پڑھنی ہو میں نہ آ سکوں، میں بیٹی سے کہوں بیٹا چلے جاؤ، کبھی نہیں آئے گی میری. میں کہتا رہوں نا کہ بیٹا وہ مومن ہے عزت کریں گے تیری، میں کیسے مجلس پڑھ سکتی ہوں مردوں میں. رسول کی بیٹی اس حسرت کو اس بات کو ذہن میں لے کے دربار آئی کہ میں جب جاتی تھی تو میرا بابا ممبر چھوڑ دیتا تھا، میں جاؤں گی تو میری عزت کی جائے. فتح کی ضرورت بطول کو نہیں تھی، بطول تو مجرم بے نقاب کرنے گئی تھی. آئی بی بی پردہ لگا 4 گھنٹے کھڑی رہی، اور تو کسی نے نہیں کہا. 4 گھنٹے کے بعد سلمان نے کہا بی بی واپس چلتے ہیں آپ تھک گئی ہوں. گئی بی بی تو سر کے بال کالے تھے، واپس آئی تو سر کے بال سفید تھے. گئی تو کمر سیدھی تھی، واپس جو پلٹی تو کمر جھکی ہوئی تھی. بہت زیادہ فاصلہ تھا، 17 قدم فاصلہ تھا مسجد نبوی کے دروازے سے بی بی کے دروازے تک، کل فاصلہ یہ. لیکن علماء مقاتل نے لکھا 17 قدم فاصلہ تھا، بی بی رستے میں 10 بار بیٹھی. گھر تشریف لے آئے. میں نہیں سمجھتا کہ بی بی کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا. فاتحہ شام کو پشت پہ ماں کے بال دیکھے. ضعیفہ کون ہے؟ میری ماں کے مصلے پر اٹھ کے کھڑی ہوئی زہرا ماں، گلے سے لگا کے بیٹی کو فرمایا جو حالت میں دربار کی دیکھ آئی ہو نا، نہ تیری چادر بچے گی نہ میرے بیٹوں کی گردنیں بچے گی. اما ایک باغ کے لیے اتنا روئی کہ کمر خمیدہ ہو گئی اور سر کے بال سفید ہو گئے. فرمایا بیٹا میں باغ کو نہیں روئی، اس بات کو روتی ہوں میں گھر کے قریب گئی ہوں، 10 بار بیٹھ کے واپس آئی ہوں، اور تو نے تو وطن سے بڑی دور جانا ہے. اور میرے تو بیٹے ساتھ تھے، تو نے بیٹے ذبح کروا کے جانا ہے. اور میرے تو سر پہ چادر تھی اور تو نے تو چادر لٹوا کے جانا ہے. اور میرے تو ہاتھ آزاد ہیں اور تو نے تو ہاتھ پسے گردن بدھوا کے جانا. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اللہ آل محمد کے اجڑے کے گھروں کو پھر سے آباد فرمائے. مجھے پہلے بھائی پڑھ رہے تھے جناب سیدہ کی شہادت، تو میں نے سوچا میں بھی اسی بی بی کا ایک جملہ پڑھ جاتا ہوں. جب آخری وقت وصیتیں فرمائی ہے نا تو عالیہ بی بی سے فرمایا میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا. امام حسین بچپن سے کثیر العطش تھے، پیاس بہت زیادہ لگتی تھی. فرمایا عالیہ جی اماں. فرمایا بھائی کی پیاس کا خیال رکھنا. جی اماں. 5 سال حیات طیبہ ہے جناب عالیہ کی. یہ تو سارے جانتے ہیں نا کہ علی قبر بطول پہ پہرا دیا کرتے تھے. مسلمانوں اپنے اپنے مذہب پہ رہو، میں نہیں کہتا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن کبھی تو سوچو محمد کے شہر میں محمد کی بیٹی کی قبر پہ محمد کا داماد پہرے دیا کرتا.
अल्लाह सलामत रखे। वो अल्लामा अली रज़ा रज़वी साहब क़िबला, मैंने उनसे जुमला सुना और मैं बड़ा रोया ये जुमला उनसे सुन के। वो फरमा रहे थे एक मजलिस में कि 40 कब्रें, 7 चादरों का कफन, रात के अंधेरे में छुप के जनाजा उठाया गया, गोया बतूल दफनाई नहीं गई, छुपाई गई। मोहम्मद के शहर में मोहम्मद की बेटी को छुपाया गया है। आलिया बेटा, मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसे प्यास बड़ी लगती है, रोज बीबी पानी पिलाती है। अली पहरा दे रहे थे कब्र ज़हरा पर, कब्र में जलजला आया, कब्र हिली, अली करीब गए। ज़हरा क्या हुआ? फरमाया मेरी आलिया सो गई है, हुसैन को प्यास लगी हुई है। हुसैन दाएं करवट लेके कहते हैं अम्मा पानी, फिर बाएं करवट लेके कहते हैं अम्मा पानी। या अली मेरी कब्र छोड़े, घर जाए, आलिया सो गई है, हुसैन को पानी पिलाए। अली घर आए, पानी का प्याला उठा के मजलूम करबला के पास नहीं गए, बेटी के सहाने बैठ के रोना शुरू किया। जो सैयदादियां बैठी हैं, दिल दुखे तो मुझे माफ करना। अली के जो आंसू गिरे ना आलिया पर, तड़प के उठी, पापा क्या हुआ? फरमाया मैं तेरी माँ की कब्र पर पहरा दे रहा था, तेरी माँ ने बताया तू सो गई है, हुसैन को प्यास लगी हुई है। फातिहा शाम 2-4 कदम पीछे हटी, फरमाया पापा चला जा अम्मा की कब्र पर, मैंने जितना सोना था मैंने सो लिया। बाबा आज के बाद तेरी बेटी नहीं सोएगी। अज़ादारो हुसैन सो जाते थे, बीबी पानी लेके पास बैठ जाती थी, हुसैन करवट बदलते थे, बीबी कहती थी अम्मा जाए पानी पी ले, हुसैन पानी पी ले। बलूग तक बीबी पहुंची, दिन को हुसैन पानी पी ले, रात को हुसैन पानी पी ले। मौला अली आए, बेटा मैं तेरा निकाह अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से पढ़ दूं? फिर मैं बाबा निकाह पढ़ते पर एक शर्त है, अब्दुल्ला से ये शर्त मनवा ले, हर रोज मेरे घर आके हुसैन को पानी पिलाने की इजाजत। अज़ादारों मिल गई इजाजत, हो गया निकाह। रोजाना बीबी दिन को 3 बार आती थी, सुबह नमाज के बाद, ज़ोहरैन के बाद और मगरिबैन के बाद। बीबी आगे कहती हुसैन पानी पी ले, हुसैन पानी पी ले। और फिर जब मदीना छोड़ा, मदीना से लेके करबला तक हर मंजिल पे बीबी कहती हुसैन पानी पी ले, हुसैन पानी पी ले। 7 मुहर्रम पानी बंद हुआ, जब तक खेमों में पानी रहा, बीबी दुआओं को जाके बार बार फरमाती हैं हुसैन पानी पी। इधर पानी खत्म हुआ, बीबी कहती या अल्लाह हुसैन पानी ना मांगे, या अल्लाह हुसैन पानी ना मांगे। अकबर की लाश आई, बीबी दुआ करती रही या अल्लाह मेरा हुसैन पानी ना मांगे। गाजी के बाजू आए, बीबी दुआ मांग रही या अल्लाह मेरा हुसैन पानी ना मांगे। उधर गरीब ने सारे सजदे में रखा, शिमर पोस्ट पे चढ़ के बैठा, उसने जरब मारी, गरीब ने हाथ बढ़ाया, ज़ैनब बहन पानी, अम्मा जाई पानी पिला दे। तरखे में से बीबी ने फरमाया अब पानी अम्मा पिलाएगी, अब पानी नाना पिलाएगी, अब मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती, अब नाना से पानी पीना। गरीब कहता था बहन पानी, बहन मेरा गला बड़ा खुश।